نمبر ایک تو یہ کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ بھی رب العالمین کے قبضے میں ہے. اولاد ہونے کے بعد وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا یہ بھی رب کے قبضے میں ہے. یہ انسانوں کے قبضے میں نہیں ہے. یہ تو سب وہ جانتا ہے. ایک دو جمعے پہلے یہ بات آئی تھی سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کے بارے میں کہا انسانوں کے بارے میں نہیں جانتا, اور اس میں سے ایک چیز ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. تم نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے. تم نہیں جانتے. تم صرف اتنا کر سکتے ہو پیسے دے کر, رشوت دے کر, جو ہمارے ملک میں جرم عظیم ہے. تم پتہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہو کہ آنے والا مہمان کیا ہے, مگر یقینی علم ہمارے پاس. آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں, ہمارے ملک میں تو یہ چیز جرم عظیم ہے, ضمانت بھی نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر یا کوئی ہاسپٹل یہ اگر یہ جرم کرتا ہے تو باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں ڈاکٹر نے دعویٰ کیے کہ نہیں آنے والا لڑکا ہوگا, جب پیدائش ہوئی تو لڑکی تھی. اسی کو تو قرآن کہہ رہا تم اندازہ لگاؤ گے, ہو سکتا ہے 10 میں سے ایک بار اندازہ صحیح ہو جائے, مگر یقین ہمارے پاس. تو اولاد کا ہونا نہ ہونا یا اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر جس لڑکی کو بیاہ کر لائیں اس کو تانے دینا, اس کی زندگی کو جہنم بنا دینا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر ایک بار یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو اگر اس کے ہاتھ میں اولاد کا دینا یا نہ دینا ہوتا وہ کیوں آپ کے جملے سنتی؟ کس عورت کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ماں نہ بنے؟ کون عورت یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں؟ کون لڑکی دنیا کی ایسی ہوگی جس کی خواہش یہ ہوگی کہ میرے بچے نہ ہوں, میں بانجھ رہوں؟ عورت کی سب سے بڑی تمنا دنیا کے اندر یہ ہوتی ہے میری نسل چلے, اللہ مجھے اولاد دے. اور لوگ بیٹھ کر سوچنے کے لیے تیار ہیں. اللہ نہ کرے کسی لڑکی کے یہاں چند سال تو کچھ نہ ہو, آپ ساس سسر کو تو چھوڑ دیں, میں بڑی صاف زبان میں کہہ رہا ہوں, رشتے دار جب وہ دونوں میاں بیوی کسی خاندانی فنکشن میں گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں تو ان کا جانا, ان کا کھانا, ان کا وہاں ٹھہرنا حرام کر دیتے. وہ جملے یہ کیا ہے؟ انسان خدا نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا کہ 40 سال کے بعد اولاد ہوئی. آپ انسانی واقعات کو چھوڑ دیں, قرآن مجید کا 3واں پارہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں. کیا عمر تھی ان کی؟ روایات کے اندر آتا ہے 90 سال ان کی عمر تھی جب ان کو یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی. خود جن کا واقعہ آج ہمارے درمیان چل رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, قرآن مجید کے 26ویں پارے کا آخری رکوع, بالکل آخری آیات, جب فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے یہاں بیٹا یا بچہ کیسے پیدا ہوگا, میں بوڑھا ہوں, بیوی میری بانجھ ہے. تو سبق کیا ملا قرآن سے؟ یہی کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا, ہونے کے بعد لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا, یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور آج کل جب بات آئی ہے تو ذکر کرتا چلوں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور یقین بنتا جا رہا ہے, نہیں فلاں عامل کے پاس جائیں, وہاں سے لا کر, بڑے صاف زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہاں سے جا کر اور کچھ ظالم شریعت کے باغی لوگ عاملوں کے نام پر دھبا اور قرآن کی بے عزتی کرنے والے ایسے بیٹھ گئے ہیں. وہ چھوٹی سی چٹھی بنا کر دیتے ہیں اور یہ بے حیا شوہر, بے غیرت شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر لا کر باندھتا ہے. نہ یہ بات کیا لکھا گیا, اس تعویذ کے اندر کس چیز سے لکھا گیا کوئی معلوم نہیں, لا کر باندھ دیتے کہ نہیں اب
کا ہی ہوگا۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خدا زمین پر اتارا ہے۔ اس کا اور مطلب کیا ہوگا؟ اس کا یہی تو مطلب ہے کہ وہ عامل صاحب خدا بن کر آئے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ماہ شوال سے حج کے مہینوں کی شروعات ہو جاتی ہے اور ہمارے ملک کے مختلف علاقوں سے جن اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سال حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے قبول فرمایا ہے وہ تقریباً جا ہی چکے ہیں۔ حج کے متعلق مختلف موقعوں پر ان حضرات کے سامنے حج کا طریقہ ہو یا دوسری چیزیں، صحت کی حفاظت ہو، وہ تمام باتیں ان لوگوں کے سامنے بارہا آئیں، لیکن حج تو ایک ایسی چیز ہے جو سب پر فرض نہیں ہوتا۔ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ جس کے پاس اتنا مال دولت ہو کہ آنے جانے کا خرچ، وہاں رہنے کے اخراجات وہ برداشت کر سکے، جسم میں طاقت ہو، تب تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک ایسی چیز ہے
کہ امت کے اکثر افراد پر سوائے ان کے جو شریعت کی نگاہ میں غریب ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، ان حضرات کو چھوڑ کر وہ چیز یعنی قربانی تقریباً سب پر واجب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا مزاج عام طور سے یہ ہے کہ اگر کہیں اتفاقاً کوئی بات ہم سے پوچھ لی جائے قربانی یا شعائر اسلام میں سے کسی چیز کے بھی متعلق اس کے بارے میں، تو چونکہ موجودہ زمانے میں ہماری، آپ کی اور ایک عام مسلمان کی ترجیح دنیا ہے، تو اس کو اس چیز کا پس منظر، اس کی تاریخ معلوم نہیں رہتی۔ حالانکہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسئلہ قربانی کا ہو یا مسئلہ شریعت کے کسی اور سلسلے کا ہو، چھوٹا چھوٹا پس منظر، اس کی تاریخ، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آیا ہم روزے رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ روزوں کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے بطور انعام کی خوشی کا ایک دن پوری امت کو دیا، تو کیوں دیا؟ تو اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے۔ اب حجاج اکرام حج کریں گے اور 10ویں ذی الحجہ کو جب رمی جمرات کی شروعات ہوتی ہے، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو پوری دنیا کے مسلمان ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے علاقوں کے لحاظ سے کسی نہ کسی جانور کی قربانی دیتے ہیں، جو کہ ہر صاحب استطاعت پر دینا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن قول اس کے کہ قربانی کے مسائل ہمارے سامنے آئیں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ادا، یہ عمل ہے کس کا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا گیا۔ آپ نے اور ہم نے بارہا نام سنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بیٹے صاحبزادے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ یاد رکھیں انبیاء کرام کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بڑا بلند ہے، ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے جتنے پیغمبر، نبی اور رسول جتنے حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے، کسی اور نبی کی نسل اور خاندان میں اتنے نبی نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، اس میں ہزاروں نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام سے جو ایک نسل چلی جس کو بنی اسرائیل کہا گیا، یہ لقب انہی کی جانب ہے کہ وہاں سے جو نسل چلی تو بنی اسرائیل میں اللہ نے ایسا نبیوں کی جھڑی لگائی کہ گنتی نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ایک ایسے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے کہ جس میں
مکمل بت پرستی کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو، اور آسان زبان میں کہوں تو مورتیوں کو باقاعدہ پتھروں سے تراش کر، ڈھال کر، نین و نقش بنا کر ان کو بازار میں فروخت کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ہیں۔ پورا شہر، پوری سلطنت، بادشاہ سب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کی، دوسری مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، انہیں کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اور چونکہ اللہ کے ہر نبی کی پرورش رب العالمین کی نگہداشت میں ہوتی، تو گھٹی میں پہلے سے توحید کو ڈال دیا گیا تھا۔ ان کو یہ باتیں نہ تو ہضم ہوتی تھی نہ پسند آتی تھی۔ ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایک انسان کیسے ایک بے جان پتھر کے سامنے سر کو جھکا سکتا ہے، جبکہ وہ پتھر خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ خود اپنے لیے وہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اور قرآن مجید نے سورہ انعام، یوں کہیں کہ 7ویں پارے میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن آسمان کی جانب دیکھا تو ان کو ستارے نظر آئے، تو کہنے لگے یہی تو ہیں رب اور بڑے۔ لیکن جب ستارے بھی دن کی روشنی کی بنیاد پر ختم ہو گئے، ان کی روشنی مندم پڑ گئی، تو کہنے لگے یہ تو غائب ہو گئے، اور میں غائب ہونے والے کو، مٹ جانے والے کو رب نہیں مان سکتا۔ رات پھر ہو گئی، چاند نظر آیا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی چلا گیا، چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی، دن دوبارہ نکل آیا، تو زبان سے کہنے لگے فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، مولا یہ بھی ختم ہو گیا۔ دل ہی دل میں کہا جو بھی خدا ہے، جو بھی رب ہے، اگر تو نے میری رہنمائی نہیں کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا، میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں گا۔ دن پھر روشن ہوا اور سورج نکلا۔ سورج کی روشنی ایسی کہ ہر ایک کو پسند آ جائے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے، اس کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فلما افل، اور جب وہ بھی ختم ہو گیا، اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے بات ڈالی۔ ان آیتوں سے ایک بات تو سمجھ میں آئی، ان آیتوں میں ایک پیغام تو یہ صاف ملا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ رب العالمین اگر آپ نے ہدایت نہیں دی تو میں راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان چاہے کتنا بڑا ہو جائے، چاہے وہ کتنا دین کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، اگر اللہ سے ہدایت نہیں مانگے گا تو اس کا خود کا علم اس کو تباہ کر دے گا۔ انسان چاہے اپنی زندگی کے کسی بھی موقع پر ہو، اس نے کتنا ہی سیکھ لیا ہو، اگر رب العالمین کی ہدایت سے وہ الگ ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنے لگے تو اللہ نہ کرے راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کے ایک ہونے کی اور جو اپنی توحید کو انہوں نے قرآن بیان کیا ہے، قرآن مجید نے اس کو 19ویں پارے میں بیان کیا ہے۔
اور ایسی شاندار منظر کشی کی ہے اور یہ بتلایا ہے رب العالمین نے ان کی ان باتوں کے ذریعے سے کہ رب کو کیسا مانا جاتا ہے اور اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں اس طرح ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی کوئی اگر اللہ کو ماننے والا ہے، مسلمان ہے، اسلام کو مان کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو قرآن مجید کی آیتیں یہ سکھلاتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے یطعمنی ویسقین، پلاتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ اور ایک اور جگہ بڑا پیارا انداز بیان ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کا 3واں پارہ اور 3 پارے کا 2 رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا اور اس میں بتلایا کہ کیسے ایک بادشاہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ کیا، بات چیت کی، بحث و مباحثہ ہوا اور اس کو یہ بتلایا کہ رب کو ماننے کا مطلب کیا ہے، یعنی انسان کی حالت کوئی بھی ہو، وہ صحت کے اعتبار سے بہت شاندار ہو، دنیا اسے پوری دنیا کا طاقتور انسان سمجھتی ہو، عقل کے اعتبار سے تمام انسان اس کے عقل مند ہونے کی گواہی دیتے ہوں، اس کے بنائے ہوئے پلان پر دنیا رشک کرتی ہو، اس کو دنیا یہ کہتی ہو کہ دنیا کا سب سے ماہر سائنسدان ہے، سب سے ماہر ڈاکٹر ہے، یہ دنیا کا سب سے ماہر عالم دین ہے، یہ قرآن کا سب سے بہترین پڑھنے والا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا اسے اس کی فیلڈ کا ماہر سمجھتی ہو، مگر وہ رب العالمین کے سامنے کچھ نہیں، اور وہ جو علم اس کو دیا گیا ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، وہ بھی رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ بیماری دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، اگر وہ اولاد دیتا ہے تو اولاد کا لینے والا بھی وہی ہے۔ جب ایک بچے کی جان کو ملک الموت کے ذریعے سے نکلوایا، جو بچہ سمندر کے تختے پر رہ کر بچ گیا اور بعد میں چل کر بہت بڑا اللہ کا نافرمان بنا، اس موقع پر ملک الموت نے اللہ سے سوال کیا تھا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارا نظام ہے، ہم ایسے ہی دیتے اور لیتے ہیں، انسانوں کو یہ ہمارا نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھروں میں ایسا ہے کہ بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں، کتنی کوششیں کی، کتنے علاج کرائے، کچھ نہیں ہوا، اور 20 سال کے بعد اچانک یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اب کوئی بچہ یہاں آنے والا ہے، بچے کی کلکاریاں گونجنے والی، حالانکہ ماں باپ نے ماہر سے ماہر ڈاکٹر اور طبیب سے رابطہ کیا، قرآنی علاج کرائے، اللہ سے خوب مانگا، مگر رب العالمین نے جس موقع پر دینے کا ارادہ کر رکھا تھا، یہ جو طے کر رکھا تھا، اس موقع پر ہی بچہ آتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ بچے کے آنے سے پہلے خاندان والے یا ماں باپ یہ چاہیں کہ نہیں لڑکا ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ نہیں لڑکی ہونی چاہیے، لوگ الگ الگ ٹوٹے استعمال کرتے ہیں، الگ الگ پلاننگ کرتے نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور لڑکی کے ہونے پر ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ جہالت دوبارہ آ رہی ہے کہ اگر کسی خاندان میں لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو قرآن نے جو نقشہ دور جاہلیت کے بارے میں کھینچا تھا، قرآن مجید کا 14واں پارہ، اور یوں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر ان کے یہاں لڑکی ہو جائے، باپ کو آ کر سنایا جائے کہ تمہارے یہاں ایک خاتون کی، ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس ظالم کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹے کے پیدا ہونے پر جو مٹھائیاں، جو الگ الگ قسم کے لوازمات، کھانے، جو بہترین قسم کے پروگرام کیے جاتے ہیں، آپ خود اپنے معاشرے محلے میں دیکھیں،
بیٹی کے پیدا ہونے پر ویسی خوشیاں نہیں منائی جاتی. یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ یہ کہنے لگے کہ لڑکی سے سسرال والے کہہ رہے ہوں. آج کل کے زمانے میں تو خود لڑکی کے ماں باپ، اس کے میکے والے، یہاں تک کہ واقعات سننے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لڑکا ہی ہونا چاہیے. حالانکہ انسان ہی بھول جاتا ہے کہ تمہارا وجود کچھ بھی نہیں ہے. دینے والا یا لینے والا یا دینے کا فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 7 بچے ہوئے. 7 بچے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں. اور اللہ کی مرضی دیکھیے، اللہ کا جو تکوینی نظام ہے وہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسا نظام کہ 4 بیٹیاں حیات اور 3 بیٹے انتقال کر گئے. حضرت قاسم تو مدینے میں پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم مدینے میں پیدا ہوئے تھے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے. اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے یہاں ہوئے تھے. ان دونوں کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہو گیا. مشرکین مکہ نے مذاق بنایا، ٹھٹا اڑایا آپ کا، اور یہ کہا یہ نبی بننے چلے ہیں، نسل چلتی ہے بیٹوں سے، ان کے یہاں تو بیٹے ہی نہیں. آپ کو سخت تکلیف ہوئی. قرآن مجید کی مکمل سورت اتاری گئی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اس واقعے کے، مگر صرف عرض یہ کرنا ہے کہ میرے بھائی، نمبر 1 تو یہ کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ بھی رب العالمین کے قبضے میں ہے. اولاد ہونے کے بعد وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا یہ بھی رب کے قبضے میں ہے. یہ انسانوں کے قبضے میں نہیں ہے. یہ تو سب وہ جانتا ہے. 1-2 جمعے پہلے یہ بات آئی تھی سورہ لقمان کی آخری آیت میں. اللہ نے 5 چیزوں کے بارے میں کہا، انسانوں کے بارے میں نہیں جانتا. اور اس میں سے ایک چیز ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے. تم نہیں جانتے. تم صرف اتنا کر سکتے ہو پیسے دے کر، رشوت دے کر، جو ہمارے ملک میں جرم عظیم ہے. تم پتہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہو کہ آنے والا مہمان کیا ہے، مگر یقینی علم ہمارے پاس. آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے ملک میں تو یہ چیز جرم عظیم ہے، ضمانت بھی نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر یا کوئی ہاسپٹل یہ اگر یہ جرم کرتا ہے تو باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں ڈاکٹر نے دعویٰ کیے کہ نہیں آنے والا لڑکا ہوگا، جب پیدائش ہوئی تو لڑکی تھی. اسی کو تو قرآن کہہ رہا تم اندازہ لگاؤ گے، ہو سکتا ہے 10 میں سے 1 بار اندازہ صحیح ہو جائے، مگر یقین ہمارے پاس. تو اولاد کا ہونا نہ ہونا یا اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر جس لڑکی کو بیاہ کر لائے اس کو تانے دینا، اس کی زندگی کو جہنم بنا دینا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر ایک بار یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو، اگر اس کے ہاتھ میں اولاد کا دینا یا نہ دینا ہوتا وہ کیوں آپ کے جملے سنتی؟ کس عورت کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ماں نہ بنے؟ کون عورت یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں؟ کون لڑکی دنیا کی ایسی ہوگی جس کی خواہش یہ ہوگی کہ میرے بچے نہ ہوں، میں بانجھ رہوں؟ عورت کی سب سے بڑی تمنا دنیا کے اندر یہ ہوتی ہے میری نسل چلے، اللہ مجھے اولاد دے. اور لوگ بیٹھ کر سوچنے کے لیے تیار ہیں. اللہ نہ کرے کسی لڑکی کے یہاں چند سال تو کچھ نہ ہو، آپ ساس سسر کو تو چھوڑ دیں، میں بڑی صاف زبان میں کہہ رہا ہوں، رشتے دار جب وہ دونوں میاں بیوی کسی خاندانی فنکشن میں گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں
تو ان کا جانا، ان کا کھانا، ان کا وہاں ٹھہرنا حرام کر دیتے. وہ جملے یہ کیا ہے؟ انسان خدا نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا کہ 40 سال کے بعد اولاد ہوئی. آپ انسانی واقعات کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کا 3واں پارہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں. کیا عمر تھی ان کی؟ روایات کے اندر آتا ہے 90 سال ان کی عمر تھی جب ان کو یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی. خود جن کا واقعہ آج ہمارے درمیان چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید کے 26ویں پارے کا آخری رکوع، بالکل آخری آیات، جب فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے یہاں بیٹا یا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے. تو سبق کیا ملا قرآن سے؟ یہی کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا، ہونے کے بعد لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور آج کل جب بات آئی ہے تو ذکر کرتا چلوں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور یقین بنتا جا رہا ہے، نہیں، فلاں عامل کے پاس جائیں، وہاں سے لا کر، بڑے صاف زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہاں سے جا کر اور کچھ ظالم شریعت کے باغی لوگ عاملوں کے نام پر دھبا اور قرآن کی بے عزتی کرنے والے ایسے بیٹھ گئے ہیں. وہ چھوٹی سی چٹھی بنا کر دیتے ہیں اور یہ بے حیا شوہر، بے غیرت شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر لا کر باندھتا ہے. نہ یہ بات کیا لکھا گیا اس تعویذ کے اندر، کس چیز سے لکھا گیا کوئی معلوم نہیں، لا کر باندھ دیتے ہیں کہ نہیں اب لڑکا ہی ہوگا. واہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا زمین پر اترا ہے. اس کا اور مطلب کیا ہوگا؟ اس کا یہی تو مطلب ہے کہ وہ عامل صاحب خدا بن کر آئے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کوئی کتنا بھی انکار کرے، یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ نکاح ہو کر آنے کے بعد بس مت پوچھئے کیا کیا ہوتا ہے، طلاقیں تک ہو. اگر اللہ نہ کرے لڑکی ہو جائے تو بچیوں کو ان کے میکے میں 8-10 مہینے بٹھا کر رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ عقل سے پیدل بے وقوف یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ چلو تمہاری بیوی تمہیں لڑکا نہیں دے سکی، تم دے دو، تم لاؤ. اگر انسان، تم بھی انسان ہو، جس طرح تمہارے نکاح میں آنے والی کسی کی بیٹی انسان، تم بھی انسان. اگر انسان خدا ہوتا تو ہر ایک کے یہاں بیٹے ہی ہوتے. اتنی سی بات کو انسان اور ہم اور آپ سمجھنے کے لیے تیار ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھیں کھولی، اپنے باپ کو دیکھا بت بناتا ہے. سمجھایا ابا جان یہ ٹھیک نہیں، ایسا مت کرو. ابا نے بہت ڈانٹا لیکن سمجھاتے رہے. ابا نے یہاں تک کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. اب یہاں وہ لوگ سنیں کہ جو نوجوان دھڑلے سے باپ کے لیے جو منہ میں آیا وہ نکال دیتے ہیں. مانتے اختلافات بیٹے اور باپ کے درمیان ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، اختلاف ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتا، بے احترامی کی اجازت نہیں دیتا. باپ کی کوئی رائے بات پسند نہ آئے تو جو منہ میں آئے وہ نکالنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہے؟ 1 منٹ کے لیے سوچیں. مشرک، کافر، مورتی کے سامنے سر کے ٹکانے والے، سب کچھ ان کو ماننے والے. بیٹا روک رہا ہے اور بیٹے کا فرض بھی ہے کہ ابا ذرا صحیح راستے پر آ جائیں، آپ یہ غلط ہے، آپ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ یہ اپنی نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید نے تو بڑی شاندار مثال دی.
قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں سنو، ہم ایک مثال دے رہے ہیں، ایک ایگزامپل بیان کر رہے ہیں، کیا؟ ان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، قرآن مجید کی مثال اور قرآن کس لیول پر بات کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک پتھر کی مورتی رکھی ہو، کوئی چڑھاوا لا کر، جیسے چڑھایا جاتا ہے، دودھ ڈالو لا کر، کچھ بھی ڈالو، وہ کھانا رکھا ہو، چھوٹے درجے سے لے کر چلے مکھی آ جائے، اس میں سے ذرہ تنکا اٹھا کر لے جانے لگے، مچھر آ جائے اس کو گندا کرنے لگے، ناپاکی کر دے، یا کوئی اور جانور آ جائے اس کا کھانا لے جانے لگے، تو قرآن کہہ رہا ہے لوگوں ذرا اتنا سوچو، یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، مکھی اس مورتی اور پتھر کے سامنے سے کھانا لے کر اس کے یہاں سے چھین کر جا رہی ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہی کھانے کی حفاظت کر لے، اور تم اس کو پوجنے چلے ہو، تم اس کو خدا ماننے چلے ہو، تم اس سے اولاد مانگنے آئے ہو، تم اس کے سامنے پیشانی کو رگڑ کر کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا، چلا دیجئے، تم اس کے سامنے آ کر کہتے ہو برکتیں اڑ گئی ہیں، برکتیں ڈال دیجئے۔ قرآن مجید بھی نے جو الفاظ اس کے بعد استعمال کیے، فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، ترس آتا ہے مانگنے والے پر بھی اور اس پر جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں حقیر و فقیر ہیں، کچھ نہیں کر سکتے پھر بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی، باپ نے کہا اتنا ماروں گا، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، باپ یہ الفاظ کہہ رہے، بیٹے نے کیا کہا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا، آپ راہ راست پر آ جائیں۔ مشرک باپ، مسلمان بیٹا، اور آج مسلمان ہی باپ ہے، مسلمان ہی بیٹا ہے، مگر بیٹے کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ باپ کے دل کے اتنے ٹکڑے کرتے ہیں کہ مت پوچھیے آپ۔ ایسی باتیں، ایک نوجوان بیٹھا ہے، بالکل سچا واقعہ، اور ایک کمپنی کے MNC کمپنی کے بہت ٹاپ لیول کے لوگوں میں سے مہینے کے 6-7 لاکھ وہ کما رہا ہے، میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، والد کو اس کی کسی حرکت پر غصہ آیا، بالکل دوستوں کے بیچ میں آ کے تھپڑ مار دیا، آنکھوں سے دو آنسو آئے، خاموش رہے۔ دوست نے کہا تمہارے والد نے ایسا کر دیا، تو کہنے لگے کیا کچھ بھی ہو باپ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور ہمارے یہاں مارنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ کھانا ہی بنوا دیں، اس کی مرضی کے خلاف ذرا گھر میں کچھ بن ہی جائے، وہ جملے کہ اللہ رحم کرے، باپ تنہائی میں بغیر دکھائے آنسوؤں کے ساتھ روتا ہے، اور یہاں بیٹا مسلمان باپ مشرک، تب بھی کیا کہنے؟ سلام علیک، کوئی بات نہیں ابا جان، کوئی بات نہیں، بیٹا سمجھا رہا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایسے ایسے جملے کہ اللہ رحم کرے، بعض مرتبہ والد پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر صرف اس بنیاد پر بیٹھ کر گزار دیتا، گھر میں گیا تو بیٹے کے جملے سننے کو ملیں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے اس بات کو، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ماں باپ کی نافرمانی، گناہ یہ ایسا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا، اکثر گناہ جن کا بدلہ قیامت میں ملے گا، ماں باپ کی نافرمانی کا ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے، خود اس کی اولاد کے ہاتھ سے اسے ذلت کروائی جائے گی۔ اور یہ صرف بیٹے نہیں کرتے، بیٹیاں بھی آج کل ماں کے ساتھ یہی کر رہی ہیں، یہی کر رہی ہیں۔ ماں ذرا اونچی آواز میں بات تو کر لے، اور قرآن مجید کیا نمونہ ہمیں دکھا رہا ہے، تمہیں نمونہ تمہارے لیے یہ ہے، دیکھو ابراہیم اپنے والد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ خیر بہت سمجھایا نہیں مانے۔ ایک دن اس حکومت میں میلہ لگتا تھا،
بلانے کے لیے ابراہیم چلو ہمارے ساتھ، آج خوشی کا دن ہے، جمع ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں بیمار ہوں۔ یہ ایک طرح کا توریہ تھا، یہ وہ بیمار بھی ہوں۔ سب چلے گئے۔ جو ان کا بڑا عبادت خانہ تھا، اس کو مندر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ گرجا گھر کہہ لیں، قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کیا ہے 17ویں پارے میں۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام گھسے، سب کو توڑ پھوڑ دیا، جتنی مورتیاں، جتنے پتھر کہ وہ صنم رکھے تھے سب کو توڑ دیا، اور جو بڑا والا تھا اس کی گردن توڑ کر اسی کی گردن کے قریب اس کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ پوری قوم آئی، ہلہ مچ گیا، یہ کیا ہوا؟ کس کی اتنی ہمت کہ ہمارے بھگوانوں کو نقصان پہنچائے، ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچائے؟ تو کسی نے کہا ایک نوجوان پر شک ہے، ایک نوجوان پر شک ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی، مفسرین بیان فرماتے ہیں جو بھی کارنامے، بڑے کارنامے انجام دیتا ہے وہ جوانی ہی میں دیتا ہے، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو الفاظ قوم نے استعمال کیے، فتن، نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کارنامے نوجوانی ہی میں آتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کی آج کل کی زندگی تو رات میں گلی کے نکڑوں پر 4 بیٹھ کر ویڈیو گیم میں گزر جائے، بس اسی میں گزر رہی۔ 2 بج گئے، 3 بج گئے، جب تک وہ ڈاٹا جو مردود دیا وہ ختم نہ ہو جائے تب تک تو وہاں سے ہلنے کا نام۔ اور اگر کوئی ٹوک دے، کوئی بڑے عمر والا کوئی ٹوک دے کہ نہیں بیٹا یہاں بیٹھنا، رات کو اس طرح زندگی کا گزارنا صحیح نہیں ہے، وہ سب سے بڑا دشمن۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے بلایا، یہ تم نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے انہیں سے پوچھو جن کو تم پوجتے ہو، انہیں سے پوچھو، اور اس سے پوچھو، یہ سب سے بڑا ہے ان کا، پوچھو اس سے۔ تو یہ کہنے لگے تم جانتے تو ہو پتھر کی مورتیاں کہاں باتیں کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کے انتظار میں تھے کہ یہ جواب دیں۔ انہوں نے جیسے یہ کہا تو کہنے لگے قال افتعبدون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بولتے نہیں، ما لا تنطقون، جو تم سے باتیں نہیں کرتی ہیں۔ اب قرآن مجید نے بڑا شاندار نقشہ کھینچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہاری سنتی نہیں ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، اپنے گردنوں کو جھکا کر کہنے لگے ہاں غلط تو ہم کرتے ہیں، غلط تو ہم کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، آپ نے پرانی کہاوت سنی ہوگی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ جہاں کہیں ایسے گناہوں کا ماحول رہتا ہے، آپ خود غور کر کے دیکھیے گا، ختم کرنے والوں میں پہلا یہ سوچتا ہے یہ اٹھے یا میں اٹھوں، اور اسی انتظار میں برائی پھیلتی رہتی ہے۔ وہاں یہ ہوا، حالانکہ وہ خود اندر سے جانتے تھے ہمارے عمل غلط ہیں، ہم پتھروں کو پوج رہے ہیں، یہ خود نہیں اپنے مالک، یہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ خیر جب کوئی جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے اچھا ہمارے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے ایک ایسی سزا دی جو دنیا کی سب سے بدترین گندی سزا ہے کہ اللہ معاف کرے، آپ کو ننگا کیا گیا، آپ کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا گیا، اور باندھنے کے بعد ایک آگ، اتنی عظیم آگ جلائی گئی کہ اس میں آپ کو ڈال دیا گیا بغیر کپڑوں کے۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے فرشتے تڑپ گئے، فرشتے تڑپ گئے، اور اللہ سے کہنے لگے اللہ تیرا حبیب تیرا خلیل ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا اور آسمان اور دنیا لرز رہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یاد رکھیے سب سے بڑی ذلت کسی کی ہے تو وہ ہے اس کو ننگا کر دیا جائے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پورے انسان کل قیامت کے دن قبروں سے جب اٹھیں گے سب ننگے ہوں گے،
امی جان عائشہ نے کہا کسی کو شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عائشہ شرم کی بات کرتی ہو، سب کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے آخر میں بیان فرمایا اول من، سب سے پہلا وہ انسان جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ اسی اللہ کے بندے کے کپڑے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اللہ کو ماننے کی بنیاد پر اتارے گئے تھے۔ اور آج کل اسی میں سے ایک لطیف بات یاد آئی تو آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ آج کے زمانے میں کم کپڑوں کا پہننا فیشن بن گیا ہے، حالانکہ عقل سے سوچا جائے تو کم کپڑوں کا پہننا ہی سب سے بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی صاف کر دوں کہ کم کپڑوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے تن ڈھک لیا اور کپڑا اتنا باریک ہو کہ اندر کا نشیب فراز سب سمجھ میں آ رہا ہو۔ ایک زمانے تک لوگ یہ کہتے تھے خواتین پہنتی ہیں، وہ پہن رہی ہیں، مگر نوجوان لڑکوں نے بھی عیاری میں ننگے پن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ رحم کرے، ایسی ایسی پتلون، ایسی ایسی پینٹ، آپ سنت نماز کی ان کے پیچھے پڑے جا کر شرم آ جاتی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں سنت نہ پڑھ کر گھر میں جا کر پڑھ لوں۔ ایسا لباس جسموں پر آیا ہے، جسم کہاں سے موٹا ہے، کہاں سے پتلا ہے، آگے کی بات کہنے کے لیے ہمت چاہیے، اللہ رحم کرے۔ ایسے کپڑے کہ اس سے بہتر ننگا انسان ہوتا ہے، ایسے کپڑے وضو خانے پر آپ دیکھیں بے حیائی عام، بے شرمی عام، اندر کے کپڑوں کا کوئی فرق نہیں رہ گیا، اتنے باریک کپڑے۔ اور اگر موٹا پہن لیا تو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بڑا شاندار جملہ کہتے ہیں کہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کپڑے پہن لیے، موٹے پہن، باریک تو نہیں پہنے، مگر اتنے چست اور اتنے ٹائٹ کپڑے سلوائے جاتے ہیں یا ایسے ہی خریدے جاتے ہیں کہ کوئی دیکھ کر یہ کہے گا یہ لباس نہیں ہے، بس ایک کھال، ایک اسکن کے اوپر اسکن کو چڑھا لیا ہے، یہ لباس نہیں ہے۔ لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے نشیب و فراز، پتلے اور موٹے پن کو چھپا لے۔ باتیں بہت سے کہنے کو ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے یہاں سے لے کر جائیں گے۔ جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔